learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ زاریات آیت 21۔ وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہاری اپنی ذات میں بھی خالق کا ثبوت ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اگر تم غور و فکر کرو تو اپنے خالق کی وحدانیت کو جان لو گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم انسان ہو کے پھیلتے جا رہے ہو۔ سورہ روم آیت 20۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ رزق سے مراد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، بارش، اور دینی رزق اور دنیاوی رزق بھی ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی ثواب اور عقاب اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں ہے، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں جزا سزا کا جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ جزا سزا دیگر تقدیروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بالکل حق ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اس کی طرح کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ یعنی جیسے تمہیں اپنی زبان کے بولنے میں شک نہیں، اسی طرح تمہیں جزا سزا میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت والی ذات کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ اس نے ان سے جو قیامت کا اور زندگی بعد الموت اور جزا کا وعدہ کر رکھا ہے وہ برحق ہے، ضرور پیش آنے والا ہے۔ جس طرح گفتگو کے وقت گفتگو میں شک نہیں کیا جاتا، اسی طرح اس میں شک نہ کیا جائے۔ حل آتاکا، کیا آئی آپ کے پاس، حدیث ضیف ابراہیم، خبر ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین، جو معزز تھے، یعنی ان فرشتوں کی خبر نہیں پہنچی جو لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان معزز فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر جائیں۔ فرشتے معزز مہمانوں کی شکل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس قصے کے بارے میں نہیں جانتے، وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی جا رہی ہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام، اس نے بھی سلام کہا، قوم منکرون، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں جواب میں سلام کہا اور کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ فراغ الی اہلہ، پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف گیا، فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آیا۔ وہ چپکے سے اپنے گھر گئے تاکہ مہمانوں کی ضیافت کا سامان تیار کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں میں سے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھون کر مہمانوں کے سامنے لے کر آ گئے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، پھر اس نے ان کے قریب کیا۔ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑے کو فرشتوں کے قریب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فَأَوْجَسَ، تو اس نے محسوس کیا، مِنْهُمْ خِیفَةً، ان سے کچھ خوف۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ، اور انہوں نے اسے خوشخبری دی، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک صاحب علم لڑکے کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ان کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی صورتحال کو محسوس کر کے کہا کہ آپ خوف نہ کریں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس مقصد سے آگاہ کیا جس کے لیے وہ آئے تھے کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے انہیں ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی، مراد اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام نے بھی سنی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو آگے بڑھی بیوی اس کی، فی سرۃ، ایک چیخ کے ساتھ، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، تو اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ، اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی خوشی سے فرشتوں کی طرف متوجہ ہوئی اور چیخ ماری اور کہا کہ میں تو ایک بانجھ بڑھیا ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور ایسی عمر کو پہنچ گئی ہوں جس عمر میں عورتیں بچوں کو جنم نہیں دیتی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسے ہی، قال ربک، آپ کے رب نے کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تقدیریں بنانے والا ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سے اپنی حکمت کا شعور دلایا ہے کہ آنے والے بچے نے اس دنیا میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اس کی ماں تو نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ ساری ضرورتوں اور مصلحتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والے لڑکے کی بشارت دے کر اپنے العلیم ہونے کا احساس دلایا کہ ہر ایک کا علم اس کے پاس ہے، اور وہی اپنے علم کے مطابق اس جہان میں لانے کے فیصلے کرتا ہے۔ قال فما خطبکم،
اس نے کہا تو کیا معاملہ ہے تمہارا ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ جان گئے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کسی اہم معاملے کے لیے ہی آتے ہیں۔ بیٹے کی بشارت سے خوف تو دور ہو گیا تھا لیکن ابھی حیرت باقی تھی۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مجرم قوم سے مراد کافر قوم ہے جو بڑے جرائم کا ارتکاب کرتی تھی اور کھلی بے حیائی میں مبتلا تھی۔ مراد قوم لوط ہے۔ ان کے بڑے جرائم میں سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، رسول کو جھٹلانا اور اس بدکاری کا ارتکاب کرنا تھا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ لنرسل علیہم، تاکہ ہم بھیجیں ان پر حجارتاً، پتھر، من طین، مٹی کے۔ فرشتوں نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا کہ وہ عذاب برسانے کے لیے آئے ہیں۔ مٹی کے پتھر جو آگ پر پکائے گئے ہوں، نوکیلے اور چبھ جانے والے کنکر جو ابھی پوری طرح پتھر نہ بنے ہوں اور ان کا کچھ حصہ مٹی سے پتھر بن رہا ہو۔ مصومۃ، نشان زدہ ہے، عند ربک، تیرے رب کے ہاں سے، للمسرفین، حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ یعنی ہر پتھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نامزد تھا، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا۔ گناہ میں حد سے بڑھنے والوں کے لیے جنہوں نے تمام حدیں پار کر لی تھیں، کفر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ فَأَخْرَجْنَا، تو نکال لیا ہم نے، مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں جو ایمان والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس گھر میں زیادہ افراد بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لیتا، تاکہ وہ جان لیں کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے، ایمان والوں کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا، تو نہ پایا ہم نے اس میں، غیر بیت من المسلمین، سوائے ایک گھر کے مسلمانوں میں سے۔ یہ لوط علیہ السلام کے گھرانے کے افراد تھے، ان کی دونوں بیٹیاں اور ان کے ساتھ جو کچھ مومن تھے انہیں بچا لیا گیا اور ان کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں، آیاتن، ایک نشانی، للذین یخافون، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ وہ نشانی یہ تھی کہ جب فرشتوں نے اس پورا خطہ زمین کو اٹھا کر اور بلندی پر لے جا کر پھر اس کو الٹا کر کے زمین پر دے مارا تو یہ پورا خطہ زمین کے اندر دھنس گیا اور سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھ آیا جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پانی کے اس ذخیرے کو بحر مردار یا ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور یہ علاقہ آج بھی عظیم الشان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کے آثار زمین پر باقی رہنے دیے تاکہ بعد میں آنے والی قومیں جو وہاں سے گزریں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی آیات اور علامات مفید ہوتی ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ میں، اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے اسے فرعون کے پاس بھیجا، بسلطان مبین، واضح دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آیات اور معجزات عطا فرمائے اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے جھٹلایا اور کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے سب کو غرق کر دیا۔ فتولیٰ، تو اس نے منہ موڑ لیا، برکنہ، بوجہ اپنی قوت کے، وقال ساحر، اور کہا جادوگر ہے، او مجنون، یا دیوانہ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اعراض کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روگردانی کی اور اس نے اپنی قوت اور اقتدار کی وجہ سے اعراض کیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جادوگر یا دیوانہ ہے، یعنی دو میں سے ضرور کوئی ایک ہے، یا جادو ہے حق نہیں، یا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام مجنون ہے، یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کی کسی بات کو نہ مانا جائے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو سچا سمجھنے کے باوجود ان پر یہ سب الزامات لگائے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو پکڑ لیا ہم نے اسے، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، تو پھینک دیا ہم نے انہیں، فِي الْيَمِّ، سمندر میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون قابل ملامت تھا، یعنی وہ سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا۔ فرعون کے قصے میں ظالموں کی دریا میں غرقابی اور مومنوں کی نجات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔